بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا اس دار فانی سے کوچ کرنا تھا کہ یزید کھل کھیلا زنا، لواطت، حرام کاری، بھائی بہن کا نکاح، سود، شراب علل علن رواج پا گئے۔ جہاں تک ہو سکتا اس کی شکاوت اپنے جوہر دکھا سکی، گناہوں اور جرائم کے جتنے گل کھلا سکے اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ یزید کی شقاوت اور سیاہ بختی کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یزیدیوں نے ظلم کا وہ کون سا حربہ ہے جو نہ آزمایا ہو۔ ان کی ظالمانہ روش کو دیکھ کر آسمان بھی خون کے آنسو رو دیا۔ امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ظلم اور ستم کا ہر وار سہا اور ہر زخم پر مسکرائے۔ آج انجام ہمارے سامنے ہے کہ یزیدی ایک ایک کر کے مٹا دیے گئے۔ ان کے آتش ظلم نے انہی کو اور ان کی ہر نشانی کو اس طرح جلا کر خاک کر دیا کہ گویا ان کا وجود ہی قائم نہ تھا۔ یزیدی مٹ گئے، لیکن اس وقت سے آج تک اور آج سے صبح قیامت تک ہر انصاف پسند طبیعت ان پر ملامت بھیجتی رہی اور لعنت بھیجتی رہی۔ آج کی زیر غور ویڈیو پہ کربلا کے بعد رونما ہونے والے اندوہناک واقعات کی تفصیل کو سنتے ہی ایمان لرز اٹھتا ہے کہ کربلائی ظالموں کا بھیانک انجام دنیا کے جفا پیشہ افراد کے لیے نہایت عبرت انگیز اور سبق آموز ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میں گزارش کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ معزز ناظرین، ابن جوزی لکھتے ہیں 62 ہجری یعنی میدان کربلا کے واقعات کے بعد یزید نے اپنے چچیرے بھائی عثمان بن ابی سفیان کو کہ وہ لوگوں سے ان کے حق میں بیعت لے۔ اس نے مدینے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک جماعت یزید کی طرف شام روانہ کی۔ جب وہ لوگ یزید سے مدینہ واپس لوٹے تو انہوں نے یزید کو گالی گلوچ اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ بے دین، وہ فاسق و فاجر، وہ شراب پینے والا فاسق اور کتوں کو پالنے والا ہے۔ ہم نے اس کی بیعت توڑ دی ہے۔ اس جماعت میں منظر بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا واللہ یزید نے مجھے 1,00,000 درہم دیے ہیں، مجھ پر احسان کیا ہے، مگر میں سچائی کو ہاتھ سے نہ جانے دوں گا۔ بے شک وہ شرابی، تارک الصلاۃ یعنی نماز کو چھوڑنے والا ہے۔ وہ سنتے ہی باقی تمام لوگوں نے بیعت توڑ دی اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ عثمان کو مدینے سے باہر نکال دیا۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ کہتے ہیں کہ واللہ ہم یزید کی بیعت سے باہر نہ نکلتے تو ہم اس کے مقابلے کا ارادہ نہ کرتے تو شاید آسمان سے پتھر برس پڑتے۔ ابن جوزی ایک اور روایت نقل کرتے ہیں کہ مدینہ والوں نے یزید کے فسق و فجور ظاہر ہونے کے بعد منبر پر چڑھ کر بیعت کو توڑنے کا اعلان کیا۔ عبداللہ بن ابی عمر انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور اتار کر پھینک دی اور کہا اگرچہ یزید نے مجھ پر بڑے احسان کیے، بڑا انعام دیا ہے، لیکن وہ دشمن خدا ایک شرابی دائم السکر ہے، یعنی ایک ڈھیٹ شرابی ہے۔ میں نے اپنی بیعت اس سے اس طرح الگ کی ہے جس طرح یہ میں پگڑی اتار رہا ہوں۔ اس نے اپنی پگڑی اتاری اور زمین پر پٹخ دی۔ لوگوں نے اپنی جوتیاں بھی اتار لیں اور اپنی پگڑی بھی زمین پر پھینک دی اور کہا جس طرح ہم یہ جوتیاں اتار رہے ہیں، اپنی پگڑیاں اتار کر زمین پر پھینک رہے ہیں، اس طرح ہم نے یزید کی بیعت بھی ختم کر دی۔ تو لوگوں کے مشورے کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مطیع کو قریش پر اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ کو انصار پر حاکم مقرر کر دیا۔ بنو امیہ کے تمام لوگوں نے یزید کو خط لکھے کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، ہمارے حاکم کو مدینے سے باہر نکال دیا گیا۔ یزید یہ خبر سنتے ہی آگ بگولا ہو جاتا ہے اور مدینہ منورہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ یزید کو مدینہ الرسول پر حملہ کرنے والی فوج کے لیے ایک ظالم اور جابر سالار کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے ظلم و ستم کا مظہر کامل ہو۔ چنانچہ مثل مشہور ہے، ڈھونڈنے والا جس کو ڈھونڈنا چاہے وہ پا ہی لیتا ہے۔ یزید کی نگاہوں نے مصرف بن عقبہ جیسے شقی القلب کو کھوج نکالا۔ جس وقت یزید مصرف کے پاس پہنچا اور مدینہ منور پر حملہ کرنے اور لوٹ مار کرنے کا ناپاک پروگرام پیش کیا تو مصرف فالج کے اثر سے قریب اٹھنے بیٹھنے سے معذور تھا، لیکن جوش شقاوت اور بدلہ لینے کی آگ میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، یعنی یزید کو مومنوں کا امیر کہہ کر پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے حصول مقصد کی خاطر آپ کا انتخاب بالکل ٹھیک ہے، میرے علاوہ کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا۔
یزید نے تقریباً 20,000 کا لشکر دے کر فوج کو روانہ تاکہ مدینہ پاک کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے، اور یہ پیغام دیا کہ اگر اہل مدینہ میری بیعت قبول کر لیں تو بہتر ہے، وگرنہ بلا روک ٹوک مسلمانوں کو قتل کرنا، ان کا مال و اسباب لوٹنا ان پر حلال ہوگا۔ خبیث مصرف خود تو انتہائی سنگ دل، جابر اور ظالم تھا، لیکن یزید کے اس حکم نے جلتی پر تیل کا کام کیا، اس کی خباثت کو اور 2 گنا کر دیا۔ ہتھیاروں سے آراستہ یزیدی فوجیں مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئی۔ مصرف نے مدینہ منورہ پر غلبہ پاتے ہی اپنی فوج میں اعلان کر دیا کہ اہل مدینہ میں جسے چاہو قتل کر دو، جو سامان پاؤ لوٹ لو، میں نے مدینہ کے مسلمان عورتوں کو تم پر حلال کر دیا ہے۔ الیاذ باللہ، اس حکم کا سننا تھا کہ یزیدی کھل کر کھیلے۔ نعوذ باللہ، تقریباً 1700 مہاجرین اور انصار، صحابہ کرام اور تابعین شہید کیے گئے، 700 حفاظ کرام اور 97 سرداران قریش اور تقریباً 10,000 عام مرد و خواتین کو اور بچوں کو قتل کیا۔ یزیدیوں نے عام مسلمانوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا وہ الفاظ میں لانے سے قاصر ہے۔ مقدس صحابہ کرام کے گھروں پر زبردستی داخل ہو کر لوٹ مار مچائی اور بد تہذیبی اور بے حیائی کا وہ ننگا ناچ کیا کہ ایک باغیرت انسان ان کے خیال سے بھی کانپ اٹھتا ہے۔ یزید کے بے شرم اور بے غیرت فوجیوں نے مدینہ منورہ کی مقدس خواتین کی بالجبر عصمت دری کی اور ان کے دامن تار تار کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1000 باکرہ خواتین کے بطن سے ناجائز اولادیں پیدا ہوئی۔ وہ مقدس مسجد نبوی جس کے فرش خاکی کو قدم نازنین رسول ہی نہیں بلکہ سید المرسلین کی روشن پیشانی چومنے کا بھی شرف حاصل رہا ہے، وہ مقدس سرزمین مسجد نبوی کے اندر باعظمت صحابہ کرام کی مقدس عبادت گاہ بھی ہے، جس میں ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ہے، جس کا ایک ٹکڑا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ آج یزیدی کتے اسی مسجد کے ستونوں پر اپنے گھوڑے باندھے ہوئے ہیں۔ کئی روز تک مسجد نبوی کتوں، بلیوں اور گھوڑوں کے لید سے آلودہ رہی۔ نعوذ باللہ، الیاذ باللہ۔ آج کے یزیدی جو یزید کی حمایت میں نہ جانے کت خود ساختہ باطل دلائل کا اظہار جا بجا کرتے پھرتے ہیں، کیا یہ بتانے کی زحمت گوارا کریں گے کہ یزید کو عداوت تو تھی اہل مدینہ سے، اس لیے کہ انہوں نے بیعت کا انکار کیا؟ اس بات کا جواب ہے کہ مسجد نبوی نے ان کا کیا نقصان پہنچایا؟ ایسی کون سی سلطنت پر قبضہ کر رکھا تھا مسجد نبوی نے کہ جس بنا پر مسجد نبوی کی بھی حرمت تقدس کو پامال کیا، جس کی نظیر رہتی دنیا تک نہیں مل سکتی؟ اور یزید کی یہ کیسی مسلمانی تھی، یہ کیسا کلمہ تھا، بنام اسلام خلافت کا کیسا دعویٰ تھا؟ کوئی اس کا جواب تو دے۔ رہتی دنیا تک بلکہ قیامت تک اس کا جواب دینے والا کوئی پیدا نہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول فرماتے کہ جس وقت یزیدی مسجد نبوی کی حرمت پامال کر رہے تھے، اس وقت میں ہی موجود تھا مسجد کے اندر، جو دیوانہ وار مسجد نبوی کی دیواروں سے لپٹ لپٹ کر آنسو بہایا کرتا۔ شامی مجھے دیکھتے اور ہنستے، مجھے مذاق کرتے، ٹھٹا کرتے اور کہتے یہ دیوانہ ہے، یہاں نہ جانے کیا کرتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، نماز کا جب وقت آتا تو روضہ رسول سے اذان اور تکبیر کی آواز آتی، اسی سے میں اپنی نمازیں بھی ادا کر لیتا۔ یزیدیوں کی کمینہ پن کی مثال شاید ہی مل سکے جب لوٹنے کھسوٹنے کے بعد مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی بزرگ صحابی رسول کے مکان پر پہنچتے ہیں۔ ان کی باعظمت اور جلیل القدر صحابی کے یہاں اگر کچھ نہ پایا تو ان کی داڑھی کو پکڑ کر خوب نوچا، ان کے داڑھی کے بال کو نوچ لیا اور نوچ کر چلے گئے۔ مدینہ منورہ اور اہل مدینہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے بعد یہ شکی القلب، یہ دنیا دار کتا اپنی فوج سمیت مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مزید آنے والی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ مکہ معظمہ کی سرزمین پر ظلم و ستم کی جو داستان رقم کی، اس کا تفصیلی ذکر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔